کیا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ جب یہودیوں کی جنگ ہوگی اسرائیل مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا؟ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دجال سے پہلے ہونے والی جنگوں میں اس خطے میں موجودہ متحدہ دشمنوں کو مکمل طور پر شکست ہو جائے گی؟ اگر مکمل شکست ہو گئی تو اسرائیل رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو حدیث میں غور کرنے کے بعد یہ بات زیادہ مناسب لگتی ہے کہ اس خطے میں موجودہ دشمن مکمل طور پر شکست کھا جائیں گے۔ صحیح حدیث میں یہ آیا ہے کہ حضرت امام مہدی کے دور میں مکمل امن و ایمان اور خوشحالی ہوگی، اور یہ اس صورت میں ہی ممکن ہے جب دشمن ان علاقوں سے بھاگ جائیں۔ نیز فتح قسطنطنیہ اور فتح روم والی حدیث بھی اس بات کی تائید کر رہی ہے کہ عرب کے خطے میں موجودہ دشمن شکست کھا جائے گا۔ اب رہا اسرائیل کا مسئلہ، تو یہ واضح ہے کہ جب کافروں کی متحدہ فوجوں کو مار پڑے گی تو اس میں اسرائیل کی قوت بھی ختم ہو جائے گی۔ دجال کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی بات پر غصے ہو کر نکلے گا۔ ممکن ہے جب کفر کو واضح شکست ہو جائے تب دجال غصے کی حالت میں نکلے اور شکست خوردہ کفاریہ طاقتیں دوبارہ اس کے ساتھ اکٹھی ہو جائیں۔ یہاں ہم خود یہود کی کتابوں سے مختصر حوالے پیش کر رہے ہیں، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کی ناپاکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اگرچہ یہود ان آیات میں تعویلیں کرتے ہیں، اسرائیل میں واپسی کے جس دن کا یہود انتظار کر رہے ہیں اس دن کے بارے میں خود ان کی کتابوں میں بڑا عجیب و غریب نقشہ کھینچا ہوا ہے، لیکن یہودی اپنی فطری جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو غلط معانی بنا کر لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ ان کی کتاب ایذا خیل میں ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ کیونکہ تم لوگ میرے نزدیک کھوٹے سکے ثابت ہوئے ہو، اس لیے تمہیں یروشلم میں جمع کروں گا، جیسے لوگ سونا، چاندی، لوہا اور کانسی کو آگ میں ڈالنے کے لیے جمع کرتے ہیں، اسی طرح میں بھی تمہیں غصے اور غضب کے درمیان جمع کروں گا اور پھر تمہیں پگھلا دوں گا۔ میں تم پر اپنے غضب کی آگ بھڑکاؤں گا اور تم اس میں پگھل جاؤ گے۔ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر اپنا غضب نازل کیا ہے۔ ان کی کتاب جرمیہ میں بھی اس سے بھی سخت الفاظ آئے ہیں۔ ان کی تباہی اور سزا کے اعلان کے بعد، جس کے بعد ان کی لاشیں کھلے آسمان تلے ڈال دی جائیں گی، جہاں غد اور کیڑے مکوڑے ان کو کھا لیں گے، حتیٰ کہ ان کے بادشاہوں اور لیڈروں کی ہڈیاں بھی گل جائیں گی اور زمین پر کوڑے کرکٹ کی طرح پھیل جائیں گی۔ یہودی اپنے یروشلم میں جمع ہونے کو اپنی آزادی اور فتح کا دن کہتے ہیں، حالانکہ ان کی کتابوں کے مطابق یہ ان کی تباہی ہے اور بربادی کا دن ہے، اور اسرائیل کے موجودہ حالات بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ان کا اسرائیل میں آباد ہونا ان کی بربادی کا سبب ہے۔ آئے دن کتنے یہودی اسرائیل کی سڑکوں پر کتے بلیوں کی طرح مردار نظر آتے ہیں۔ وہ یہودی جو تمام دنیا سے بڑی امیدیں اور بہت تکبر نقوت کے ساتھ اسرائیل آئے تھے، آج ان کے خوابوں کی زمین ہی ان کے لیے زندہ قبرستان ثابت ہو رہی ہے۔ ان کی کتاب یرمیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، درختوں کو کاٹ دو اور یروشلم کے خلاف ایک قلعہ بناؤ، یہ وہ شہر ہے جسے سزا دی جائے گی، اس کے اندر ظلم بھرا ہوا ہے، جیسے کہ کسی چشمے سے پانی ابل رہا ہو، اسی طرح سے اس کے اندر ظلم ابل رہا ہے، اس میں سے تشدد اور نافرمانیوں کی آوازیں آ رہی ہے، اور مجھے خدا کے سامنے زخموں اور دکھ کی مسلسل گرائیں نظر آ رہی ہیں۔ اے صہیون کی بیٹی، لو دیکھو شمال کی جانب سے ایک قوم اٹھ رہی ہے، اسی طرح زمین کے آخری حصے سے بھی ایک قوم اٹھائی جائے گی، ان کے پاس تیر اور کمان ہوں گے، یہ لوگ رحم سے عاری ہیں، ان کی آوازوں میں سمندر کی دھاڑیں ہیں، گھوڑوں پر سوار یہ دوڑے آ رہے ہیں جیسے کہ وہ تمہارے خلاف لڑنے آ رہے ہوں۔
उनकी किताब ज़ेफ़निया में है, तुम लोग खुद को इकट्ठा करो, हाँ इकट्ठा करो खुद को तुम लोग ए अल्लाह के नापसंदीदा इंसानों, कबल इसके कि अल्लाह का फैसला आ जाए या दिन भोसे की तरह गुजर जाए, या अल्लाह का गज़ब तुम पर नाजिल हो जाए, या केवल इसके कि अल्लाह के गज़ब का दिन तुम्हारे सामने आ जाए। इस नापाक कौम के बारे में आखिरी बात इज़ा खेल से पेश कर रहा हूँ, ताकि यहूदियों की गुलामी करने वालों को पता लगे कि उनके आका कितने मुअज़्ज़ज़ और महजूब कौम है। इज़ा खेल में है, तुम लोगों ने मेरी मुक़द्दस चीज़ों को ख़राब और मेरे बहुत से अहकामात को रौंदा है। तुम्हारे अंदर ही वो लोग हैं जो खून बहाने के लिए बहाने ढूंढते हैं, तुम्हारे अंदर ही रहकर वो काबा खाने चलाते हैं, तुम्हारे अंदर ही ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने पापों की शर्मो हया वाली जगहों को खोलते हैं। तेरे ही अंदर के लोग हाइजा औरतों से लुत्फ उठाते हैं, कोई अपने पड़ोसी की बीवी से ज़ना करता है, कोई उसकी बहन से बदकारी करता है, कोई दूसरा उसकी साली से मुलव्वस होता है, और कोई अपने बाप की बेटी यानी अपनी बहन के साथ ज़ना करता है। वो सूद लेते हैं और फलते फूलते हैं। उनके मजहबी रहनुमाओं ने मेरी हदायत पर मुलम्मा कारी की है, वो इस अमल के साथ लोगों को गलत हदायत जारी करते हैं, वो दुनिया में खराबियां पैदा करते हैं और उनके लिए मेरे नाम पर झूठ गढ़ते हैं। वो कहते हैं यही खुदा का फरमान है, हालांकि अल्लाह ने कभी ऐसा फरमान जारी नहीं किया। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इस कौम के लिए फरमाया है, ए बनी इसराइल, तो जब उन दो वादों में से पहला वादा आएगा तो हम तुम पर अपने ऐसे जंगजू बंदे भेजेंगे सो वो बस्तियों में घुस जाएंगे। उन जंगजुओं की यही सफात इस हदीस में बयान की गई है, जो करासान से लश्कर आएगा और काफरों से कताल करेगा। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल किसी बात पर गुस्से होकर निकलेगा। दज्जाल और यहूदियों की मकारियों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।